اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے، اور شیئر کریں اپنے چاہنے والوں کو تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نیکی کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ پہلی امتوں میں ایک شخص بہت ہی بڑا عبادت گزار، زاہد اور عابد تھا۔ سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن بیوی بچوں کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اس نے بیوی کو الگ کیا، ساری جائیداد دے دلا کر سمندر کے وسط میں ایک ٹیلا تھا، وہاں آ کر اس نے اپنی ایک کٹیا ڈال لی اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی کڑوے سمندر سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا، ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا، یعنی رات و دن عبادت ہی میں مشغول رہتا۔ اسی طرح اس نے 500 برس خالص و مخلص عبادت کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے سجدے کی حالت میں وفات دیجیے تاکہ میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں، اور یہ بھی درخواست کی کہ میرے بدن کو آپ قیامت تک سجدے کی حالت میں ہی رکھیں تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدہ گزار اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں درخواستوں کو منظور فرمایا، اس کی وفات ہوئی اور اسی حالت میں بدن محفوظ فرمایا۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی محفوظ ہے وہ بدن، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے گنجان درخت اگا دیے ہیں کہ لوگ ہیبت زدہ ہیں وہاں پر جاتے نہیں۔ بہرحال انتقال کے بعد اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی یا قیامت کے دن ہوگی۔ حدیث میں یہ دونوں الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندہ، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھ کو بخش دیا اور مقام کریم عنایت کیا، تو جنت میں جا۔ اس عابد کے دل میں ایک خیال گزرے گا کہ 500 برس میں نے خالص عبادت کی، مگر اب بھی اللہ اپنے فضل سے ہی بخش رہے ہیں، کم سے کم دلداری کے لیے یہی فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں جنت دی، تو میں خوش ہوتا کہ محنت ٹھکانے لگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل سے ہی بخشا گیا ہوں۔ یہ وسوسہ عبادت گزار کے دل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں کی کھٹک کو بھی جانتے ہیں۔ ملائکہ سے فرمائیں گے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، البتہ لے جاؤ اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو، مطلب جہنم میں ڈالو نہیں، صرف جہنم سے اس کو دور کھڑا کر دو۔ ملائکہ اس کو اس جگہ پر لے گئے۔ جب اس مقام پر پہنچا تو جہنم سے ایک لپٹ مطلب گرمی کی لہر آئی اور ایک دم سے سر سے پیر تک خشک ہو گیا۔ اس نے پیاس پیاس چلانا شروع کر دیا کہ پانی دو، پانی دو، کوئی ہے جو مجھے پانی دے۔ تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا کہ یہ مجھے دے دو، تو آواز آئی کہ یہ پانی قیمت سے ملے گا،
عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ جس نے 500 برس خالص عبادت کی ہو، اگر وہ اس کے بدلے میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے، وہ آپ لے لو اور پانی کا کٹورا مجھے دے دو۔ اس کو پانی کا کٹورا دے دیا، وہ پیا اور جان بچی۔ پھر حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لے گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، تیرے 500 برس کی عبادت کے صلے سے ہم برا ہو گئے، اور تیرا ہی تجویز کردہ تھا کہ 500 برس کی عبادت کے بدلے خوشی سے ایک کٹورا پانی پر راضی ہو گیا، اور وہ دے دیا گیا۔ اب معاملہ برابر سر برابر ہو گیا۔ اب حساب دے تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے۔ جو تجھے ایک روز ایک انار دیتے تھے، اس کے ہر دانے کا حساب دو، اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آئے ہو، اور پانی کے لاکھوں پیالے تم نے پیے ہیں، اب ایک ایک قطرے کا حساب دو کہ اس کے بدلے کیا عبادت کر کے لائے ہو۔ اور ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا، اس کا ایک ایک تار تھا کہ تو اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا، اس کا ہر تار کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت لے کر آیا ہے۔ اور ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی، جس سے تو زندگی گزار رہا تھا، ہر سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے۔ یہ سن کر عابد تھرا گیا اور عرض کیا، اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کر لے، مگر فضل ہی کام دے گا، محض عمل کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دیں تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال کامیاب زندگی وہ ہے جو خوف خدا سے گزاری جائے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، تو مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔